آ رہی, تجارت جاری, گھر بار جا رہا, تو شاید مشکل ہو جاتا. مصعب بن عمیر کو لے لیجئے, یہ مبلغ رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ان کو بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے, اور پورا مدینہ بشرف اسلام صرف انہی کے ہاتھوں پر ہوا. مصعب بن عمیر جب مدینہ گئے, دعوت اسلام دی, جب انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے تعلق سے آتا ہے مصعب کے تعلق سے کہ مصعب بہت مالدار شخص تھے. اتنے مالدار تھے کہ مصعب جو کپڑا ایک دن پہنتے دوسرے دن نہیں پہنتے تھے. نوجوان تھے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, نوجوان لڑکا, اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنا مال دیا اللہ رب العزت نے اکلوتا ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اتنا خرچ کرتے کہ روز ایک نیا لباس. اور مصعب جو خوشبو لگاتے, جس گلی سے گزر جاتے تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا مصعب گزرا ہے ابھی. تو مصعب کیا اتنی مال و دولت, اتنی خوشبو, اتنے لباس جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ ناز و نخروں میں پلا ہوا مصعب تھا. جب ایمان لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو گھر والوں نے کہا جائیداد سے چلو الگ ہو جاؤ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اپنی جائیداد چھوڑ دی, والدین کا گھر چھوڑ دیا. اور حالت یہ تھی کہ جب مدینہ گئے تو پہننے کو لباس بھی نہیں ہوتا تھا. جو لباس آنکھ پر تھا تو ٹاٹ کا تھا, اگلا اور پچھلا, اور بیچ کے حصے کو کانٹوں سے جوڑتے تھے, اس لیے کہ سینے کے لیے تاگا نہیں تھا, تو کانٹے لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ لباس جو ہے ٹکا رہے اپنی جگہ پر صرف. اب اندازہ لگائی, مصعب بن عمیر چاہتے تو ایک اچھی زندگی جی سکتے تھے, مالدار ہے, اکلوتے ہیں, مال و دولت ہے, سب کچھ ہے, کاہے کے لیے سب تکلیفیں برداشت کر, لیکن سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے انہوں نے. اندازہ لگائی. اور روایتوں میں آتا بہرحال کہ جنگ بدر میں یہ شہید بھی ہو گئے. تو جنگ بدر میں ان کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ جنگ بدر میں جب یہ شہید ہوئے تو لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے دفنانے کے لیے. جب مصعب کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا. یہ وہی مصعب ہے جو ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے. یہ وہی مصعب ہے جو ہر روز خوشبو لگاتے تھے ایک سے ایک. بہرحال جنگ بدر میں جب ان کا انتقال ہوا, یہ شہید ہوئے, تو جب سر ڈھکا جاتا تو بہرحال پیر کھل جاتا, اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. رسول اللہ کو بتایا گیا کہ مصعب کی حالت تو یہ ہے کہ سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے, کیا کریں؟ تو کہا مصعب کا سر ڈھک دو, پیر گھاس سے ڈھک دو, اور ان کی تدفین کر دو. بہرحال تو یہ بہرحال ایسی عظیم قربانیاں, یہ تو بہرحال ایک ہی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایسی ہزاروں ہزار مثالیں قرآن میں, اور ہزاروں ہزار مثالیں بہرحال حدیث میں آپ کو ملیں گی. جو لوگ جب بھی ایمان لائے, ایمان پر عمل کیا, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی, تکلیفیں آنا, مصیبتیں آنا, پریشانیاں آنا, یہ سب اس کا حصہ ہے, یاد رکھیے. اس کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم با ایمان رہیں گے اور زندگی بھی مجھے دنیا کی اچھی مل جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے, تو یہ بہت ممکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ حالات میں, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. لیکن جن حالاتوں میں بہرحال ہم رہتے ہیں, الحمدللہ اللہ رب العزت اتنا شکر ہے کہ مساجد سے ہم اذان دیتے ہیں کھل کر, مکاتب ہمارے دھڑلے سے چلتے ہیں, ہے نا. ایسا نہیں کسی کونے قصبے میں جنگلوں میں ڈالنا پڑتے ہیں. مساجد میں جگہ کم پڑ جائے تو سڑکوں پر اتر جاتے ہیں, تو کوئی کسی کی ہمت نہیں مائی کلال کی کہ ہمیں روک سکے اس عمل سے. اتنے پرامن علاقے میں رہ کر بھی اگر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہ کر سکے تو مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ اتنے پرفتن دور میں تھے کہ نماز پڑھنا ممکن تو محال, ناممکن تھا, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے, روزے رکھنا محال, دین پر چلنا محال, تب بھی انہوں نے عمل کیا. سب کچھ ہونے کے بعد, امن ہونے کے بعد ہمارے پہ وہ آزمائش یقیناً نہیں آئی جو آزمائش ان لوگوں پر آئی تھی.